خصائص میں لکھتے ہیں کہ جب سر حسین علیہ السلام لے کر چلے کربلا سے شام کی طرف، ایک منزل لکھتے ہیں منزل کنسرین، جب یہاں پہنچے تو ایک راہب یعنی عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں وہ سر حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ سر سے آسمان تک ایک نور ہے۔ اس نے فوج یزید کے سردار کو 10,000 درہم دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ یہ سر مجھے دے دیں، آج رات میں اس کو اپنے عبادت خانے میں لے جاتا ہوں۔ یہ وہ معجزے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں جو شہادت حسین کے بعد ظاہر ہوئے، یعنی اتنی عظمت کی مالک شخصیت تھی کہ جن کی شہادت کے بعد بھی اعجاز ظاہر ہوتے رہے، معجزے ظاہر ہوتے رہے۔ یہ کہتا ہے راہب کہتا ہے جب میں اپنے کلیسا میں اپنے عبادت خانے میں وہ سر لے کر آیا تو غیب سے میں نے کسی کی ندا سنی، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس سر کی حرمت کی۔ یعنی مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات میرے لیے کہی جا رہی ہے ہاتف غیبی سے۔ کہتے ہیں کہ راہب نے سر کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور چوم کر کہا، یا اللہ بحق عیسیٰ اس سر کو حکم دے کہ یہ مجھ سے کلام کرے۔ یہ کہتا ہے دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی، ناگہاں سر سے آواز آئی، اے راہب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فرزند محمد مصطفیٰ ہوں، میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں مقتول کربلا ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں۔ یہ سن کر راہب نے اپنا سر حسین علیہ السلام پر رکھا اور کہنے لگا میں اپنا سر نہ ہٹاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ یہ وعدہ نہ کریں کہ روز قیامت آپ میری شفاعت کریں گے۔ تو یہ راہب کہتا ہے کہ سر حسین پھر بولنے لگا اور لب متحرک ہوئے، میں نے کان لگایا تو آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، تو میرے جد کا کلمہ پڑھ لے، کلمہ اپنی زبان پر جاری کر، میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں۔ راہب کہتا ہے میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کیا تو حضرت نے شفاعت محمدی میرے لیے قبول فرمائی۔ اور لکھتے ہیں کہ صبح کو جب سر اس راہب نے واپس دیا اور جو درہم و دینار ان کے ساتھ طے ہوئے تھے وہ بھی ان کو دیے، اگلی منزل پر جب انہوں نے اس رقم کو دیکھا تو وہ درہم و دینار نہ تھے بلکہ پتھر بنے ہوئے تھے۔